ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا میرے محبوب کو اونچی آواز سے مت پکارو جس طرح کہ تم آپس کے اندر ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو۔ حضرت وقار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ نے آگے فرمایا أَن تُبَالِغُوهُ، فرمایا کہ ان کی عزت اور توقیر کے اندر مزید مبالغہ کرو، جتنی تم کرتے ہو اس سے بڑھ کر ان کی عزت کرو، اس سے بڑھ کے ان کی توقیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس انداز کے اندر نازل کیا کہ قرآن کریم کا نزول ہی ہمیں ادب رسول بتاتا ہے کہ اصول تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر قرآن پاک کے مخاطب بیان ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی جگہ پر بھی یا محمد نہیں کہا، یا محمد کہہ کر آپ کو نہیں پکارا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی عزت کے لیے، آپ کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ کو یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے۔ اور اس سے آگے جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَعْلِيمًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يُنَادُوهُ بِاسْمِهِ، فرمایا کہ مومنین کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا کہ تاکہ کوئی بندہ بھی آپ کا نام لے کر آپ کو نہ پکارے، بلکہ آپ کے صفاتی نام لے کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے۔ یا محمد کہنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گلاب کا عطر نکالتا ہے، اس عطر کے ساتھ اپنی زبان کو 1000 مرتبہ دھوتا ہے، پھر بھی اس کی زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ یا محمد کہہ سکے۔ حضرت وقار ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کا ادب نہیں کرے گا اس کے زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ اس انداز کے اندر ضائع ہوں گے کہ اس بندے کو شعور بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بڑا نیک اور بڑا عبادت گزار سمجھے گا، لیکن بدبخت ایسا ہے کہ جو نبی کا ادب نہیں کرتا تو فرمایا اس کا کوئی عمل بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک بزرگوں کا مقولہ بھی ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے مراد۔